بدیع راشدی نے بدیع تفاسیر جلد 3 صفحہ 70 جلد 3 صفحہ 85 تک تقریباً 20 وجوہات نقل کی ہیں کہ اگر ما کو موصولہ لیا جائے تو یہ 20 اعتراضات وارد ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں، لہٰذا یہ ما نافیہ ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن جلد 1 207، تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 107، قاموس القرآن صفحہ نمبر 649، شبیر احمد اظہر نے مفتاح القرآن جلد 1 صفحہ 282 اور 278، تفسیر قاسمینی جلد 1 صفحہ 405، ادارہ معارف اسلامیہ پنجاب انسائکلوپیڈیا جلد 8 صفحہ نمبر 23، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی قصص القرآن جلد 2 صفحہ 164، اور اسی طرح ابو العباس احمد بن عماد الہدوی، اس کی کتاب ہے التحصیل جلد 1 صفحہ نمبر 309، اور اسی طرح میری کتاب ہے قال البخاری انہزم النبی من اللبید الیہودی، یا کیا نبی کو جادوگر نے شکست دی، اس کے صفحہ نمبر 59 سے لے کر 75 تک میں نے تقریباً پوری تحقیق اس پر کی ہے اور بہت سارے عبارات نقل کی ہیں کہ اس سے ما نافیہ مراد ہے، اور دنیا کی کتابوں نے لکھا ہے۔ اللہ کے دین پر بہت سارے تانے کھانے والے ایک عالم گزرے ہیں، تجلی خان، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جادو کی شرعی حیثیت، اس نے صفحہ نمبر 22 سے لے کر 25 تک اس پر بہت سارے حوالے نقل کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ تقریباً 15-20 حوالے جو میں نے دیے یہ کافی ہیں کہ اللہ نے وما انزل علی الملکین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی علم ایسا نازل نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ایسا علم ہے۔ اب ملکین سے کیا مراد ہے؟ اس سے 2 بدماش اور گندے ذہنیت کے لوگ تھے، وہ ہاروت و ماروت، جس طرح کہ یہ ناموں سے پتہ چلتا ہے طالوت اور جالوت کے نام عبرانی زبان کے نام ہیں، اسی طرح ہاروت اور ماروت بھی یہ زمینی نام ہیں، یہ آسمان سے اترے ہوئے ملائکہ نہیں تھے۔ ملکین اللہ نے اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنی شکلیں، اپنی پوزیشن ایسی بنائی تھی جیسا کہ یہ ملائکہ ہے۔ جو مولوی عورتوں کو تعویذات دیتے ہیں اور شف شف کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ علوم سکھاتے ہیں، اور جو لوگ گنڈے اور تعویذ کا کام کرتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت رہتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، اوپر رومال ڈالا ہوا ہوتا ہے، بڑا جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، امسا ہاتھ میں ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، خود کو زمین میں ایک ایسا تأثر لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو فرشتہ آدمی ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، سارا دن جی نوافل پڑھتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو اس لیے ملائکہ کہا کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ اتنے پوتر تھے، لوگوں کے ذہن میں وہ اتنے پاک تھے کہ لوگ ان کو ملائکہ اور فرشتہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور نہیں نازل کیا گیا ان ملائکہ جیسے لوگوں پر ببابل، بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ یہ عبرانی زبان کے جو بدماش تھے بابل کے شہر میں، جنہوں نے ملائکہ کا لباس اڑا ہوا تھا، ان پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، کوئی ایسا علم نازل نہیں ہوا، نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا علم ہے۔ یہ صرف اور صرف فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور شیطانی باتیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرشتہ صفت جو لوگ اس کو سمجھتے تھے، پاک پوتر جن کو سمجھتے تھے، اب ان کا قصہ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے گندے تھے، جب لوگوں کو یہ علم سکھاتے تھے، پوزیشن اور فیشن تو ان لوگوں نے ویسی بھی ملائکہ بنایا ہوا تھا، گویا کہ وہ ملائکہ ہے، بڑے پاک ہیں، سارا دن ذکر و اذکار کرتے تھے، صاف کپڑے پہنتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ اذکار کرتے تھے۔
وہ جب لوگوں کو یہ علم سکھاتے تھے تو وہ ان سے پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا یہ خیال نہ ہو کہ ہم کوئی ایسے ویسے لوگ ہیں، ہمارے علم کے اوپر تم لوگ شک نہ کرنا، ہم تو آزمائے گئے ہیں، ہم نے فلان جگہ وہ فلان آدمی جو ہے نا ان کا کام تھا وہ ہمارے پاس آ گئے تو ہم نے ان کے لیے ایک تعویذ لکھی نا، اور وہ اتنا خوش تھا، وہ پھر لوگوں سے کہتا رہا کہ بھئی ہاروت و ماروت نے تو ہمارا مشکل حل کر دیا، وہ فلان علاقے سے وہ جو آدمی ہے نا فلان، ان کو سیٹ نہیں مل رہی تھی اور ہم نے ان کے لیے تعویذ لکھی، وہ سیٹ لے اڑا، اور فلان فلان لڑکی کا عاشق تھا، ہم نے اس کو تعویذ دی تو وہ لڑکی اس کو عاشق ہو گئی۔ تو پہلے لوگوں کو وہ اپنی تعریف کراتا تھا اور ان کو ڈراتا تھا کہ ہماری اوپر شک مت کرنا، کافر ہو جاؤ گے، ہم تو بڑے پاک پوتر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، وہ یہ علم، یہ گندگی، یہ فراڈ، یہ سحر جس کو تم علم سمجھتے ہو، یہ تعویذات، یہ گنڈے جب وہ سکھاتے تھے تو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ اس وقت تک یقولا، جب ان سے کہتے انما نحن فتنۃ، اے مفتونون، ہم تو آزمائے گئے ہیں، انما نحن فتنۃ، جس طرح کہ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بڑے کام کی شے ہیں، بھائی ہم تو فتنہ ہیں، چھوڑو یار میں تو کمال کا آدمی ہوں، تو وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائے گئے ہیں، فلا تکفر، ہماری اوپر شک کر کے کفر مت کرنا، یہ نہ سوچو کہ ہم کہیں جھوٹے ہیں، یہ خیال مت کرنا کہ ہمارا علم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، او تعویذات کی بھی عزتی نہیں کرنا، خبردار خبردار، یہ تو دیکھو اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، تعویذ کو کیسے نہیں مانتے ہو، یہ تو دیکھو بڑے بڑے بزرگوں نے، یہ تو سلیمان علیہ السلام یہ کام کرتا تھا، نقش سلیمانی۔ فلا تکفر، تو لوگوں کو ڈراتا تھا کہ انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائے گئے ہیں، فلا تکفر، ہماری اوپر شک کر کے، ہمارے علم سے انکار کر کے کہیں کفر نہ کرنا۔ اچھا تم اتنے بڑے آدمی ہو، اللہ اکبر، اچھا فلان کو بھی آپ نے کام کیا تھا، اچھا فلان کو بھی آپ نے دم کیا تھا، اچھا وہ فلان